ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اس آیت کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تم نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے کہ تمہارا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں، تو اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کے ترازو میں رکھ کر دیکھو۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث پر ایمان رکھا اگر ویسا ہے تو جان لو تم ہدایت پر ہو اور ہدایت پا جاؤ گے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چند باتیں جن کو انتہائی غور سے آپ سماعت فرمائیں تاکہ جمعے کا لب لباب سمجھ آ جائے، خلاصہ سمجھ آ جائے اور مقصد سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ آج انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اسی طرح اسلامی مہینہ جو چل رہا ہے وہ 5واں مہینہ ہے، جس کو جمادی الاول کہا جاتا ہے۔ آج جمادی الاول کی 16 تاریخ ہے۔ اس اسلامی مہینے کی نسبت سے جو خرافات اس معاشرے میں ہو رہے ہیں،
اس اسلامی مہینے کی نسبت کی وجہ سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر خصوصی ابو بکر و عمر پر طعن کیا جا رہا ہے، میرا مقصد آپ کو اس طرف لے کر آنا ہے، اور اس طرف لے کر آ کر آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں بتلائی جائیں کہ آپ کے سامنے کوئی ابو بکر و عمر کی تنقیص کرے تو آپ سیدنا ابو بکر و عمر کا دفاع کر سکیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ 5واں مہینہ ہے، ایک خاص قسم کے لوگ 10 جمادی الاول سے لے کر 20 جمادی الاول تک اور 1 جمادی الثانی سے لے کر 10 جمادی الثانی تک، یہ 20 دن، 10 دن جمادی الاول کے اور 10 دن جمادی الثانی کے، 5ویں مہینے کے 10 دن اور 6 مہینے کے 10 دن، یہ لوگ ایام فاطمیہ کے نام سے مناتے ہیں۔ آپ نے اشتہارات پڑھے ہوں گے، گلی محلوں میں، بازاروں میں، روڈوں پر ایام فاطمیہ کی نسبت سے مجالس ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ اب یہ 10 دن 20 دن ایام فاطمیہ منانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پس منظر کیا باتیں ہیں؟ وہ خاص لوگ جو یہ دن مناتے ہیں، ان کی کتاب ہے بحار الانوار، لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے۔ اس میں لکھا ملا باقر مجلسی نے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 13 جمادی الاول کو وفات پائیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 16 جمادی الاول۔ انہوں نے لکھا 13 جمادی الاول کو وفات پائی انہوں نے۔ اس نسبت سے وہ 10 دن سوگ مناتے ہیں، 10 تاریخ سے لے کر 20 تک۔ ایک اور ان میں نظریہ پایا جاتا ہے، ان کی کتاب ہے کتاب الکافی، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 جمادی الثانی کو فوت ہوئیں، بلکہ انہوں نے شہادت کے الفاظ لکھے کہ وہ شہید ہوئیں۔ اس لیے وہ لوگ 1 جمادی الثانی سے لے کر 10 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ مناتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ 10 دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے غم کے اندر یہ 20 دن، 10 دن اس مہینے کے، 10 دن اگلے غم مناتے ہیں۔ اور ان 20 دنوں میں ابو بکر پر، عمر پر بے شمار طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے مل کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، زخم لگائے تو وہ شہید ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج اسی بات کا دفاع کرنا، تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے، فائدہ ہو۔ ہفتے بعد جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کچھ لے کر جائیں۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے الاصابہ کے اندر جلد نمبر 4 کے اندر لکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات 3 رمضان المبارک کی رات بروز منگل کو ہوئی، سن 11 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد، اور اس کی تائید صحیح البخاری کی روایت سے ہوتی ہے کہ صحیح البخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئیں۔ 6 ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان، یہ 6واں مہینہ آ جاتا ہے۔ اس لیے صحیح تاریخ کیا ہے جی؟ 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب ان لوگوں نے، جنہوں نے یہ سمجھا
کہ 13 جماعت الاول کو فوت ہوئی، کسی نے 3 جماعت الثانی کہا، تو میرے بھائیوں یہ ان کی کتابوں میں بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے پیچھے وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا اور ان کا دروازہ توڑ دیا، نعوذ باللہ ان کا حمل گرا دیا، اور اسی تکلیف میں وہ کچھ دن بعد وفات پا گئیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات کا خلاصہ میں آگے جا کے بیان کروں گا تحقیق کے ساتھ، حوالے کے ساتھ۔ اور پھر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق کھا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس غم کے اندر وہ دنیا سے چلی گئی۔ سب سے پہلے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 مشترکہ فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں فضائل اور مناقب نہیں سنانے آیا، میں کم ہی سناتا ہوں کہیں فضائل اور مناقب۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کو مسائل بتائے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے ان کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے۔ بھول چکے ہیں، کانوں کا چسکا لگا ہوا ہے، فضائل، مناقب، واقعات، قصے، کہانیاں، بس یہی دین رہ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے چند فضائل، اس لیے کہ آج کل تو جب تک کسی مولوی کے ساتھ بھی 10 القابات نہ لگے ہوں تو ہم اس کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ ہم صرف اس کا وضاحت، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بات کس کی کر رہا ہے، رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی کر رہا ہے۔ اس لیے چند باتیں جن کی وجہ سے آپ کے دل میں ابو بکر و عمر کا پیار اور ان کی محبت پیدا ہوگی، پتہ لگے گا ان کا مقام کیا ہے۔ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں، لیکن ایک فضیلت صحیح البخاری کے اندر اور ایک فضیلت جامع ترمذی کے اندر وہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لأبی بکر وعمر هذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ روایت ترمذی کے اندر ہیں، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا، لوگوں سنو، یہ جو ابو بکر و عمر ہیں، ہازانی سیدا کہولی اہل الجنہ، یہ جنت کے اندر بزرگوں کے سردار ہوں گے، من الاولین والآخرین، پہلی امت کے جتنے بزرگ آئیں، اس امت کے جتنے بزرگ آئیں گے، قیامت تک جتنے بزرگ آئیں گے اور جنتی ہوں گے، تمام کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آئیے یہ حدیث بھی سن کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر و عمر جنت کے اندر بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، جنت کے اندر تو سب نوجوان ہوں گے، ابو بکر کس کے سردار ہوں گے؟ میں نے اس کو کہا حدیث اگر غور سے پڑھتا، شرح پڑھتا تو معلوم ہو جاتا۔ حدیث کہہ رہی ہے جو شخص جوانی کے اندر فوت ہوا اور جنت میں چلا گیا اس کے سردار حسن و حسین ہے، اور جو شخص بڑھاپے میں دنیا سے چلا گیا جنتی ہوا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی سردار ہیں نوجوانوں کے، اور بزرگوں کے سردار کون ہیں جی؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ انہیں مرتد لکھ دیا اپنی کتابوں میں۔ اٹھائیں ان کی کتاب الکافی ہے، ان کے نزدیک اس کتاب کا درجہ بخاری کے جتنا درجہ ہے۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ
الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، الروضۃ من الکافی، الروضہ من الکافی ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 245 ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 صحابہ کے علاوہ تمام مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. 3 کون ہیں؟ ابن مقدام، ابو ذر غفاری، حسان بن ثابت. اللہ اکبر. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا ایمان ہے اگر ابو بکر کو نکال دو گے کوئی دنیا میں مسلمان بچتا ہی نہیں. ابو بکر تو پہلا تھا جو مسلمان ہوا، جس نے تصدیق کی. اللہ اکبر. آگے چلیے. ابو بکر و عمر کون ہے جی؟ جنتی بزرگوں کے سردار، سوائے نبیوں اور رسولوں کو نکال کر تمام جتنے بھی لوگ ہیں بزرگ. حضرت علی کی محبت دیکھیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. کوفہ کے منبر پر تشریف فرما ہیں. کوفہ کے منبر پر تشریف فرما کہنے لگے لوگوں جو شخص مجھ علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں علی اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. آپ کہیں گے حوالہ پہلے ہماری کتاب دیکھ لیں، السنہ امام محمد رحمہ اللہ کی، اور ایک کتاب خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی. انہوں نے الکافیہ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اب ان کی کتاب میں بھی دیکھ لیں. کتاب کا نام بحار الانوار ہے، لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 344 ہے. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں جا کے حوالے چیک بھی کر سکتے ہو. لکھی ہے انہوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں بھی کہ ابو بکر و عمر کو حضرت علی المرتضیٰ اپنے سے افضل سمجھتے تھے، اور کہتے تھے جو مجھ پر ابو بکر و عمر کو فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا، بہتان لگانے والے کی سزا دوں گا. اللہ اکبر. کیا محبت ہے علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالی عنہ. خلیفہ ہونے کے باوجود منبر پر بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں. بے شمار فضائل ہیں، وقت مختصر ہے، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آئیے بے شمار فضائل ایک طرف، لیکن ایک فضیلت ابو بکر و عمر کی یہ بھی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. وہ کون ہے جی؟ صحابی رسول. آج کل نا لوگوں نے جو لفظ صحابی ہوتا ہے اس کو بہت ڈی گریڈ کر دیا، گرا دیا ہے کہ لفظ صحابی تو شے کوئی نہیں ہے، ہر بندہ صحابی بن سکتا ہے. یہ سوچ ڈال دی ہے. صحابی کو فضیلت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھی اس کے پاس کیا تھا، صحابی تو تھا اور کیا تھا، یہ سوال کرتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، صحابی تو تھا اور کیا تھا. بغض رکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں. ابو بکر و عمر کی بات کرتا ہوں. ضمناً بات آ گئی. ابو بکر و عمر ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. قرآن سے ثابت ہے ابو بکر کی صحابیت. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 تھے غار میں. قال لصاحبہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہا، اپنے صحابی کو کہا. ابو بکر کی صحابیت تو قرآن میں ہے، تم کہتے ہو وہ صحابی نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول تھے. صحابی کا کیا معنی ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چند لمحے کی ہو، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر ایمان کی حالت کے اندر ہی دنیا سے گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اب صحابی اس کا درجہ کیا ہے؟ کیا ہر بندہ صحابی بن جائے گا؟ کہ ہم نیکیاں کر کر کے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ آئیے روایت پڑھتے ہیں. روایت مسند احمد کے اندر ہے. اس روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اور اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ذکر کیا ہے. روایت کرنے والے سعید بن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں سنو،
ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ ساعتن، ایک گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے. ایک لمحہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ایک طرف، اور ایک طرف وہ شخص ہے وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح علیہ السلام، اس شخص کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر ہے. ایک طرف وہ شخص ہے جس کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر ہے. نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ آئیے قرآن کھولیے، سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 14 ہے، الف سنۃ الا 50 عاما. اللہ خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا نوح 950 سال تبلیغ کرتا رہا. تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 40 سال کی عمر میں نوح علیہ السلام نبی بنے، 950 سال تبلیغ کی. کتنے سال عمر ہو گئی؟ 990 سال. عبداللہ بن عباس آگے فرماتے ہیں کہ اس کے جب طوفان آ گیا 950 سال تبلیغ کی، 60 سال تک دنیا میں زندہ رہے. 60 ملاؤ 990 میں کتنے بن گئے؟ 1050 سال نوح علیہ السلام کی عمر ہے. ایک شخص کی 1050 سال عمر ہو، خیرم من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام. ایک طرف وہ شخص ہے جس نے ایک لمحہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ایک طرف آپ کی اور میرے جیسا شخص ہے جس نے 1050 سال تک عبادت کی. وہ 1050 سال عبادت کرتا رہے، لیکن اس صحابی رسول کی ایک لمحے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جس لمحے میں اس نے حضور سے ملاقات کی. اب بتائیں، یہ ہے صحابی، یہ ہے صحابی. آپ اور میں نسلیں ختم ہو جائیں ہماری، 1050 سال عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں. کرتے بھی رہیں تو صحابی رسول کی ایک لمحے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے صحابی. کہتے ہیں صحابی تو تھا، اور کیا تھا؟ تجھے بتاؤں صحابی کہتے کس کو ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آگے چلیے. پہلا اعتراض، اب فضائل سمجھ آگے ابو بکر و عمر کے. چند اشارہ کیا ہے صرف میں نے کہ ان کا درجہ کیا ہے. وہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، جنتی ہیں. آگے چلیں. ان پر اعتراض کیا جاتا ہے. کیا اعتراض؟ پہلے عمر کی بات کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر کا دروازہ جلا دیا. ابھی آپ ان 10 دنوں میں اور آنے والے 10 دنوں میں دیکھیں، اتنی زیادہ تنقید کی جائے گی. نام نہیں لیں گے ابو بکر و عمر کا، اتنے غلیظ لفظ استعمال کریں گے. سارے الفاظ اگر جمع کر دیے جائے تو ایک غیرت مند بندہ سننا بھی گوارا نہ کرے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ جلا دیا تھا، اور نعوذ باللہ ان کا دروازہ توڑا تھا. ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ نعوذ باللہ من ذالک ضائع ہو گیا. اس بچے کا نام محسن تھا. یہ کہتے ہیں وہ لوگ. بات اس کو غور کرنے کی والی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ جو قصہ بنایا جاتا ہے، ان پر یہ والا واقعہ اور یہ ظلم، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں اس واقعہ کا کوئی ثبوت نہیں. یہ اہل سنت کی 2 کتابوں میں ہیں، اس سے سندیں لی جاتی ہیں. وہ کون سی کتابیں ہماری؟ تاریخ طبری ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے. اور اس واقعے کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام النبلاء میں ذکر کر کے اس پر لکھا ہے کہ یہ تو سارا جھوٹا من گھڑت قصہ ہے. خیر، یہ تھی ہماری کتابیں. اب ان کی کس کتاب میں ہے؟ وہ آپ کے سامنے کہیں گے جی ہم 250 دلائل دیں گے. کتنے کہیں گے جی؟ 250 کتابوں کا دلائل دیں گے. اللہ اکبر. ایک بندہ اردو میں کتاب لکھے، عربی میں لکھے،
بخاری کی حدیث نکال کے اپنی کتاب میں لکھے، کیا وہ اس کتاب کی حدیث ہو جائے گی؟ کس کی حدیث ہوگی وہ؟ ہم کہیں گے وہ ہے اصل بخاری کی۔ اصل کس سے لی ہے اس نے؟ بخاری سے لی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی 250 دلائل ہیں ہمارے پاس، کہ 250 سندیں ہیں، 250 دلائل ہیں، 250 کتابیں ہیں جی، نعوذ باللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا، ان کے پاس کوئی 250 دلائل نہیں ہے، جھوٹ مارتے ہیں، اپنے پاس سے لکھے ہوئے ہیں، ایک ہی کتاب سے وہ سارا واقعہ لیتے ہیں، ایک کتاب سے۔ وہ کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام کتاب السقیفہ ہے، لکھنے والا سلیم بن قیس الحلالی ہے، اس کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، اور ان کے علماء کہتے ہیں یہ پوری کتاب ہی صحیح نہیں، یہ پوری کتاب ہی صحیح نہیں۔ شیخ مفید بہت بڑا ان کا محدث ہے، اس نے اپنی کتاب تصحیح الاعتقاد صفحہ نمبر 72 پر لکھا کہ یہ جو کتاب ہے نا سلیم بن قیس الحلالی کی، یہ فریب سے بھری ہوئی ہے، اس کتاب کی ایک بات بھی ایسی نہیں جو صحیح ہو جس پر عمل کیا جائے، اور جس کتاب سے تم حوالے لیتے پھرتے ہو تمہارے محدث اور فقہا کہتے ہیں وہ کتاب ہی صحیح ہے ہی کوئی نہیں، اس کتاب کا وجود ہی غلط ہے۔ اب جو کتاب ہی ثابت نہ ہو اس سے حوالے لے جائیں جی اس کتاب میں، جی اس کتاب میں، او بھائی سند پیش کرو، سند پیش کرو۔ کوئی کسی کو چور لکھ جائے گا، کیا اس کے چور لکھنے سے وہ چور بن جائے گا؟ دلائل دو، سند پیش کرو، گواہ لاؤ، ثبوت دو۔ ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ تو اہل بیت کے نوکر اور خادم تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب جی یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ بات کیا ہے جی؟ جھوٹا، جھوٹ، فراڈ، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ کئی بڑے بڑے ان کے علماء نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ واقعہ، یہ قصہ ہے ہی کوئی نہیں، اپنے پاس سے لکھا گیا ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے، ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کس کے بارے میں؟ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض تھا، اگر مان لیا جائے تو ان کی آپس میں رشتہ داری کیوں ہوئی؟ علی نے اپنی بیٹی عمر فاروق کو دی۔ اب اس کے بھی دلائل سن لیں۔ کوئی آپ سے سوال کرے کہ انہوں نے ظلم کیا، اس کو کہو جھوٹ بولتا ہے، آپ چودھری لوگ ہیں، مجھے بتائیں اپنے دشمنوں کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ نہیں، ہمارے جیسا بندہ نکما اپنے دشمن کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، علی المرتضی جیسا غیرت مند اپنے دشمن کو بیٹی کیسے دے گا؟ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ بات کیا ثابت ہوئی کہ علی المرتضی کی محبت ہی عمر فاروق کے ساتھ، بغض نہیں تھا۔ اس کے دلائل سنتے چلے جائیں، عقیدے کی اصلاح کرتے چلے جائیں۔ ہماری پہلے کتاب کھول کے دیکھتے ہیں، ہماری بے شمار کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم، جس کو زینب صغریٰ کہا جاتا ہے، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کر دیا تھا۔ حضرت علی کی حضرت فاطمہ میں سے 4 اولادیں ہیں۔ کتنی جی؟ 4۔ پہلے سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ زینب کبریٰ، سیدہ زینب صغریٰ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، 4 اولادیں۔ یہ جو 5ویں کی بات کی جاتی ہے کہ محسن تھے، ضائع کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ظلم کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ 4 ہی بچے تھے ان کے۔ اب بیٹی کس کی ہے؟ علی المرتضی کی، اور نواسی کس کی ہے؟ محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن میں سے ہے۔ ہماری کتاب تاریخ دمشق ہے لابن عساکر، اس کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 342 ہے۔ یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی
انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور عمر فاروق کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر تھا۔ بخاری میں بھی اس کی تائید ہے، سنن نسائی میں بھی اس کی تائید ہے۔ وقت مختصر ہے، ان کی کتابوں کا حوالہ پھر کبھی صحیح۔ اب ان کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں۔ بعض لوگ نا وہ اعتراض کرتے ہیں، بھی ہماری کتابوں میں سے دکھاؤ، ہم تمہاری کتابیں نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ چلو تمہاری کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ کی معتبر کتاب تاریخ یعقوبی ہے، لکھنے والا علامہ یعقوبی ہے، کتاب لبنان کے مکتبے سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے۔ علامہ یعقوبی لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری، کب؟ سن 17 ہجری کو علی المرتضیٰ کے ہاں ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کی بیٹی ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اچھا، وہ بیٹی کس کی ہے؟ علی کی بیٹی ہے، الفاظ موجود ہے، وَأُمُّهَا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علی کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا کے بطن میں سے ہے۔ کہتے ہیں جی ان کی بیٹی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے یہی انکار کر دیا کہ وہ علی کی تو بیٹی تھی، کسی اور ماں میں سے تھی، کسی اور، ان کی ماں کوئی اور تھی۔ نہیں، وہ فاطمہ الزہرا کی ہی بیٹی تھی۔ الفاظ موجود ہیں تمہاری کتابوں میں بھی۔ اچھا جی، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام آیا کہ عمر فاروق نے پیغام بھیجا ہے، پوچھا کہ عمر فاروق، میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی، اور دوسری بات کہ آپ کو کیا ضرورت ہے میری بیٹی سے نکاح کرنے کی؟ ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں، شادی شدہ ہیں پہلے بھی آپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ فرمائے، کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگوں کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ناطے ٹوٹ جائیں گے، الا سببی و نسبی و سحری، سوائے مجھ محمد کریم کی رشتہ داری سے، میرے سسرالی رشتوں کے اور میری نسبت کے علاوہ تمام رشتے ختم۔ یہ عمر چاہتا ہے کہ نبی کی نواسی سے نکاح ہو جائے، قیامت کے دن بھی نبی کے گھرانے کے ساتھ جڑا رہے، نبی کے ساتھ جڑا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو 10,000 سونے کے دینار حق مہر کے عوض سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کر دیا۔ یہ دشمن تھے، بتائیں؟ دشمنوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں۔ بات پتا چلا کہ محبت تھی، دشمنی نہیں تھی۔ ایک اور واقعہ ان کی کتاب سے، بات مضبوط ہو جائے، کبھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کی 4 کتابیں ہیں بڑی، ہمارے نزدیک بھی 6 کتابیں ہیں جن کو ہم بڑی سمجھتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، یہ 6 کتابیں ہمارے نزدیک بھی معتبر ہیں، ان کے نزدیک 4 کتابیں ہیں۔ الکافی، الاستبصار، من لا يحضر الفقیہ، تہذیب الاحکام، یہ 4 معتبر کتابیں ان کے نزدیک۔ ان کی 4 معتبر کتابوں میں سے تہذیب الاحکام اٹھائیے، لکھنے والا شیخ طوسی ہے، کتاب ایران سے چھپی ہے، کتاب کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، امام صاحب اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ عدت کہاں گزارے گی؟ کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو کتنے دیر عدت ہوتی ہے جی؟ 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بطور دلیل یہ واقعہ پیش کیا، کس نے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو عمر فاروق کے گھر سے اپنے گھر لے آئے عدت گزارنے کے لیے۔ اس لیے جس کا خاوند فوت ہو جائے ضروری نہیں کہ خاوند کے گھر عدت گزارے، جہاں چاہے گزار سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔
بطور دلیل بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش کیا۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت تک حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ علی کے گھر نہیں تھی، عمر فاروق کے گھر تھی، عمر فاروق کے نکاح میں تھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب پتہ لگا کہ کتنی محبت ہے ان کی آپس کے اندر، محبت تھی تو رشتہ داری کی تھی۔ آگے چلیے، ایک اعتراض کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کھا لیا۔ ان کا باغ تھا ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، وہ غصب کر لیا۔ پہلے اس باغ کے بارے میں سن لیں، وہ باغ ہے کیا؟ باغ فتق اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر یہودیوں نے جنگ نہیں کی، مال فے کی صورت کے اندر مسلمانوں کو جو باغات ملے تھے ان میں سے ایک ٹکڑا تھا باغ فتق کا، اس کے اندر کھجور اور انگور، اسی طرح چشمے تھے پانی کے۔ تو مال فے اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے مل جائے۔ یہودیوں نے جنگ نہیں کی، اپنا مال دے دیا مسلمانوں کو۔ وہ جو ٹکڑا تھا باغ فتق کا، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ مومنین کے پاس جتنے بھی باغات تھے تمام کی تقسیم ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حصے میں یہ باغ فتق آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے اپنے گھر کا، اپنی بیویوں کا اور اپنی اولاد کا خرچہ نکالا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں۔ کن کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کے کھڑی ہیں۔ اب یہاں اتنے قصے کہانیاں بنا دیے جاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 6 گھنٹے دربار میں کھڑی نہیں، خلیفہ کے دربار میں۔ خلیفہ نے انکار کر دیا، بڑی سخت باتیں، بڑی دل خراش باتیں، اہل بیت کی بھی اس میں توہین ہے، صحابہ کرام کی بھی توہین ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ احباب کو بتانے کا یہ مقصد ہے، آپ فضائل سنتے ہیں، مناقب سنتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی لیکن صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، بولتا ہی نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو گالی دی جائے بولنا ختم کر دیتے ہو، ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے لڑ پڑتے ہو۔ ابو بکر کو گالی دی جا رہی ہے، عمر کو گالی دی جا رہی ہے، کہتے ہو کوئی بات نہیں، ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا، ہم بتائیں گے بھی، روکیں گے بھی، ٹوکیں گے بھی، اپنے لوگوں کو بتائیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ فضائل پر لگایا ہوا ہے، فضائل سنائی جاؤ، مناقب سنائی جاؤ۔ ابو بکر کا دفاع کون کرے گا؟ عمر کا دفاع کون کرے گا؟ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے فضائل، کیا کرو گے؟ فضائل سناتے پھرو گے، کس سے کہانیاں سناؤ گے؟ دلائل دو، پتہ لگے اہل حدیث کا بچہ ہے جو ہر بات دلیل سے کرتا ہے، بغیر دلیل کا نہیں کرتا۔ غیرت پیدا کیجئے، ماں باپ کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم ابو بکر و عمر کی محبت جنت میں کام آئے گی جب ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے، ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ابو بکر عمر کو گالی دی جاتی ہے، تمہیں نبی کے دشمن نظر نہ آئے، عتبہ نظر نہ آیا، شیبہ نظر نہ آیا، ابو لہب نظر نہ آیا، ابو جہل نظر نہ آیا، تمہیں پیغمبر کے جان نثار نظر آئے، پیغمبر کے دلدار نظر آئے، پیغمبر کے یار نظر آئے، برا بھلا کہنے کے لیے۔
بتاؤ مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر و عمر ایسے تینوں قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ کٹھے ہی قبروں سے اٹھائے جائیں، جو آج بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں تنقید سوئی ہوئی ہے عوام، فکر ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ بات نہ کرو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہم توحید بھی بیان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ، ختم نبوت بھی بیان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ، صحابہ کا دفاع بھی کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ۔ دلائل رکھو، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہم گالی کا جواب دلیل سے دیتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، وہ باغ فتح کھا گئے، قبضہ کر لیا انہوں نے، جھوٹ اور فرار پر ہی مبنی بات ہے، لیکن کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ حق ادا ہو جائے۔ قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا ابو بکر و عمر کا دفاع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، زبان دی تھی، منبر دیا تھا، علم دیا تھا، کیا فضائل سناتا رہا، کس سے کہانیاں سناتا رہا، میں رب کو کہنے جوگا ہوں گا ہاں میرے اللہ جتنی توفیق بخشی تھی میں لوگوں کو حق سنا کے آیا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ میرے بابا کا ایک باغ ہے، باغ فدق۔ کیا ہے جی؟ باغ فدق، وہ آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ جس طرح باقی لوگوں کی وراثت ہوتی ہے، باپ دنیا سے چلا جائے تو وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو ملتی ہے، بیٹی اور بیٹے کو، تو وہ بھی اپنی وراثت لینے کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث سنائی۔ کیا سنایا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے مزید الفاظ فرمائے انما یأکل آل محمد من هذا المال، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خرچہ ملتا تھا، باقی آل اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرچہ ملتا تھا، ایسے ہی خرچہ ہم دیتے رہیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر چلی گئی۔ اب یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ ناراض ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ جب بندہ کوئی مان لے کر جائے نا، مان لے کر، کہ وہ مان ٹوٹ جائے، ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ مجھے وراثت ملے گی جس طرح سب لوگوں کو ان کے باپ کی ملتی ہے۔ جب حدیث سنی تو خاموش ہو گئی، اور نبی کی بیٹی ہو اپنے باپ کا فرمان سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باپ بھی کون؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے اور آگے سے اعتراض کرے، عقل مانتی ہے؟ آج کا اہل حدیث کا بچہ کہتا ہے ہم حدیث حدیث حدیث، ہم حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنتے۔ اب مجھے بتاؤ جو نبی کی بیٹی ہے کیا نبی کے فرمان کے آگے اڑے گی؟ وہ تو نبی کا خون ہے۔ بتاؤ عقل مانتی اس بات کو؟ نہیں مانتی۔ اب جی یہ بات ادھر ذرا روکتے ہیں، دوسری طرف لے کر آتے ہیں۔ اب اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ کھا لیا تھا، کس کو دیا پھر؟ خود کھایا، اپنے بچوں کو دیا، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خامند فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، بیوی کا حق بنتا ہے وراثت میں؟ بنتا ہے، بیوی کی بھی وراثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پلاننگ کی، بخاری کی روایت اور مسلم کی، کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے جو خامن تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو وراثت ہے وہ ہم بیویوں میں تقسیم کی جائے۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ لگی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ جو انبیاء چھوڑ جاتے ہیں وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہے، وہ غرباء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تمام بیویوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا، بیویوں کا بھی حق بنتا ہے نا ساتھ، بیویوں نے ارادہ ملتوی کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر چلی گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی مرتے تک انہوں نے کلام نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 6 کے اندر لکھا ہے اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام ترک کر دیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ فدق کے متعلق بات نہیں کی، دوبارہ نہیں کہا کہ مجھے فدق دیں، مطلب جس بات کو چھوڑا وہ یہ بات تھی کہ میں فدق نہیں مانگتی، یہ وجہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ ایک باغ کے ٹکڑے کے پیچھے ناراض ہو جائیں گی؟ بتائیں۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی عورتوں کی سردار ہو وہ ایک باغ کے ٹکڑے کے پیچھے ناراض ہو جائیں گی؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں، وہ شہزادی جنت کی، کیا بات کرتے ہو؟ اپنی جیسے سمجھتے ہو ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو کیا، ہماری نسلیں کٹ جائیں مر جائیں، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیر کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم محبان اہل بیت بھی ہیں، محبان صحابہ بھی ہیں۔ یاد رکھیں ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، ہم محبان صحابہ و اہل بیت ہیں۔ اب جی بخاری کی روایت ہے، پیش کرتے ہیں کہ اماں جی فاطمہ نے کلام نہیں کیا۔ وہ پڑھو بخاری کا، مطالعہ کرو۔ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ انہوں نے فدق کے متعلق بات چھوڑی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، بیمار پرسی بھی کرتے تھے، غم زدہ رہتی تھی اپنے بابا کی دنیا سے جانے کے بعد، اس غم کی وجہ سے وہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا تھا۔ اب جی کہتے ہماری کتاب سے حوالہ دو کہ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو گئی تھی۔ کھولو تمہاری کتاب، شرح ناج البلاغہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 266 ہے، حجج النہج شرح ناج البلاغہ صفحہ نمبر 266، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اماں جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئی تھی۔ اب جی ایک سوال ہے، اگر ابو بکر نے ظلم کیا، عمر فاروق نے نعوذ باللہ من ذالک ظلم کیا، جب وہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی المرتضیٰ خلیفۃ المسلمین بن گئے، وہ تب لے سکتے تھے زمین؟ تب لے سکتے تھے نا زمین؟ ایک وزیر اعظم ہو، حکمران ہو، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہو، اور حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی اور بچوں کا کسی نے حق مارا ہو اور حق مارنے والے دنیا سے چلے جائیں تو بتاؤ کہ وہ لیں گے کہ نہیں لیں اپنا حق؟ لے سکتے تھے۔ آئیے انہوں نے کیا جواب دیا، کتاب بھی وہی حجج النہج ہے، صفحہ نمبر 277 ہے، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، امیر المؤمنین یہ بتائیں کہ آپ وہ جو باغ فدق ہے آپ کیوں نہیں لے رہے؟ وہ لے لیجئے اپنے قبضے میں، وہ لے لیجئے اپنے قبضے میں، آپ کی بیوی کا حق تھا۔ کیا جواب دیا علی المرتضیٰ نے؟ کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے وہ کام کرتے جو ابو بکر و عمر نے نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر و عمر نے کیا کیا؟ جتنا مال آتا تھا تمام اولاد
رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کرتے تھے، اہل بیت میں تقسیم کرتے تھے اس باغ فضل کی کمائی کو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کے زمانے میں، عمر، عثمان، علی کے زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے۔ بتائیں، علی المرتضیٰ کہتے کہ میری بیوی کا حق ہے تو وہ خود لے نہ لیتے، ان کو کس کا ڈر؟ نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، خود امیر المؤمنین حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقل نہیں مانتی تمہاری باتوں سے، پتہ لگا وہ جھوٹے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں ابو بکر و عمر پر۔ ان دنوں میں کہیں گے، الزام لگائیں گے، ڈٹ کے جواب دینا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھو، اپنی ہی پڑھ کے دیکھو، ہماری چھوڑو۔ آگے چلیں، ایک دلیل بھی پیش کریں گے وہ آپ کو، ایک دلیل۔ کیا دلیل پیش کریں گے؟ وہ کہیں گے سورہ مریم ہے، آیت نمبر 6 ہے وہ، کیا یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ زکریہ علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی تھی نا، بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، پوری زندگی اولاد نہیں دی۔ آپ نے سورہ مریم تو سنی ہوگی اور یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ زکریہ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ تو انہوں نے دعا کی اور آگے یہ فرمایا، اے اللہ یارثنی، وہ میرا وارث ہو، وَيَرِثُنِي مِنْ آلِ یارثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث بنے، مجھے بیٹا عطا کر۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ وراثت تو ہوتی ہے نبیوں کی، نبی زکریا اپنا وارث مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس کا معنی ہے کہ وہ نبوت کا علم جو ہے اور جو نبی ہونے کا منصب ہے وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری نبوت میرے بیٹے کو مل جائے اور یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے اور میرا بیٹا دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس وراثت سے وراثت نبوت، وراثت علمی، علم کی وراثت مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی یہ تو تم نے ترجمہ کیا ہے، ہماری کتاب کھولو۔ چلو ان کی پھر کتاب کھول لیتے ہیں۔ کتاب کا نام بحار الانوار ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ انبیاء کی جو وراثت ہے کیا وہ تقسیم ہوتی ہے لوگوں میں؟ کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت تو علم ہے، جو جتنا علم لے لے گا وہ اتنا وارث بن جائے گا۔ انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتی ہے۔ بھئی تمہاری کتاب میں بھی یہی ہے، پڑھ کے تو دیکھو۔ تنقید کرنا آسان ہے، پڑھنا مشکل ہے۔ تنقید کرنا، زبان کو چلانا آسان ہے، علم دیکھنا، دلائل دیکھنا، پڑھنا، تحقیق کرنا، دماغ کھپانا، حق کیا ہے، وہ مشکل ہے نا یہ۔ اور ہمارے اہل حدیث بھائی فون کر کے کہیں گے وہ جی فلاں صاحب کی ویڈیو آئی ہے، اس کو 1 ملین 10 لاکھ ویوز آئے ہیں، وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ ابو بکر نے اماں جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق کھایا تھا۔ ہمیں بتائیں یہ بات سچ ہے یا قرآن نہیں پڑھا؟ میں قرآن اٹھا کے باوضو منبر پہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں ابو بکر و عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا اہل بیت پر۔ اہل بیت کے وہ خادم نوکر تھے، صحابہ کرام تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ آخری بات اور میری بات مکمل، یہ بات کدھر ہے؟ شرح ناج البلاغہ لابن حدید، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 220 ہے۔ اللہ اکبر۔ 5ویں امام باقر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، کتاب ان کی، حوالہ میں نے پڑھ دیا ہے، شرح ناج البلاغہ لابن حدید ہے، جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 220 ہے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، امام صاحب، امام باقر کون ہے؟ امام باقر رحمت اللہ علیہ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اجمعین۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا
کیا ابو بکر و عمر نے آپ کی اماں جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا تھا، ان کا حق روک لیا تھا؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے اس کو جواب دیا، اللہ کی قسم ابو بکر و عمر نے ایک دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اے سوال کرنے والے، تو ابو بکر و عمر سے محبت کر، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے اس کا ذمہ امام باقر کے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کتابیں پڑھ کے دیکھیے، کبھی بھی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے غلط جملے نہ نکالیں۔ وہ بخشے ہوئے ہیں، یاد رکھیں، صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے کہا میں نے تمام کو بخش دیا۔ صحابہ مغفور ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، بڑی خوبصورت۔ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے بارے میں کیا کہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ آج میں ہائی صاحب کو، چوری صاحب کو کھڑا کر کے پوچھوں، چوری صاحب آپ کیا اپنے بارے میں اللہ کے پاس امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں بھیجے گا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے جنت میں ضرور بھیجے گا۔ آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہے گا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، یا مجھے امید نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ نہیں۔ تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے جنت میں ضرور بھیجے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں تم اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو 1000 گناہ کرنے کے بعد کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو ان ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ جو نبی کے یار دے کہ نبی کے یاروں کو بھی میرا رب معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے گا؟ تو میرے بھائیوں، اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہو، صحابہ کے بارے میں بھی رکھو۔ صحابہ جنتی ہیں۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے تھے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، من اہل الجنہ، اور جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھیں، ابو بکر و عمر کا دفاع کرنے والے بن جائیں۔ جو ابو بکر و عمر پر تنقید کرے، کچھ نہیں تو اس کو جواب تو کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ باپ کو گالی دی جاتی ہے، بیٹا آگے بڑھ کر جواب دیتا ہے۔ ابو بکر و عمر کا دفاع علماء کا حق نہیں، صرف تمام امت مسلمہ کا حق ہے۔ اگر ابو بکر نہ ہوتا، رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔